وزیر اعظم عمران خان صاحب، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، فوج کے سربراہ، ISI کے سربراہ اور سلامتی کے اداروں کے تمام سربراہ، ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے، ایک ایسے باپ کی اولاد کی حیثیت سے کہ جس نے پاکستان کے قیام کا پہلا اعلان کیا، یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایک ویڈیو کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ پشاور میں اتنی جانوں کے ضیاع کرنے والوں کو تو شاید پکڑ لیں گے، لیکن یہ ایسے لوگ جو آپ کے درمیان موجود ہیں، جو ایسی فضا پیدا کرتے ہیں، میں ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کا ٹکڑا آپ تک پہنچاؤں۔ انہیں تلاش کیجئے اس سے پہلے کہ یہ ملک کو فرقہ وارانہ آگ میں دھکیل دیں۔ خدا کے واسطے اس ملک کو بچا لیجئے۔ یہ ملک بڑی توقعوں کے ساتھ بڑی جانوں کی قربانی دے کے حاصل کیا تھا۔ اس دماغ کے، اس مزاج کے، اس فکر کے، اس سوچ کے لوگ اگر آپ کے درمیان موجود ہیں اور آپ کو خبر نہیں اور آپ ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، تو پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے کنعان کے لیے دعائے مغفرت مانگتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ میرے نوح نہ، مشرک بیٹے کے لیے دعا نہیں۔ تو دعائے مغفرت مشرک بیٹے کے لیے نہیں مانگنی، سگی اولاد کے لیے نبی نہیں مانگ سکتا۔ پشاور بلاسٹ کے بعد بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس دھماکے میں مرنے والوں کو، لقمہ اجل بننے والوں کو شہید کہا جائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے؟ شیعہ مرا ہے، ظلمن مرا ہے، زیادتی ہوئی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، قاتلوں کو پکڑیں، کیفر کردار تک پہنچائیں، اور ان کے ساتھ یہ ہمارے ملک میں ذمہ بن کے رہتے ہیں، ٹیکس دے کے رہتے ہیں، ان کی حفاظت ہم پہ فرض ہے، خواہ وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، شیعہ ہے، قادیانی ہے، کوئی بھی کافر ہے، اس کی حفاظت ہم پہ فرض ہے۔ بدعقیدہ شخص کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کبھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا، ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا۔ نہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ کافر ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کی حفاظت ہم پر فرض ہے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے، یہ لوگ شرارت نہ کریں۔